تمام دلائل کو اکٹھا کر کے خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور اب گناہ کر نہیں سکا، اس نے گناہ کیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ مثلا اس نے سوچا یا ارادہ کیا کہ کل فلاں گناہ کرنا ہے، اب کل ہو گئی اور وہ گناہ کیا نہیں اس نے۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ نہ کرنے کی وجہ دیکھی جائے گی۔ بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے، کل ہوئی اور اس کو یاد ہی نہ رہا، اس کے دماغ سے نکل گیا یا اس کے ذہن سے وہ چیز آؤٹ ہو گئی، وہ گناہ کر ہی نہیں سکا، تو ایسے بندے کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا، نہ گناہ نہ ثواب۔ دوسری حالت یہ ہے کہ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پکا ارادہ، ایک عزم، مصمم عزم، لیکن اس گناہ کو کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو سکی، عاجز رہا، کمزور رہا اور گناہ کر نہ سکا، تو ایسے بندے کی ذمہ گناہ ہوگا، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا تقابل المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ دو مسلمان اگر تلوار لے کر آمنے سامنے آ جائیں لڑنے کے لیے تو قاتل بھی جہنم اور مقتول بھی جہنم۔ صحابہ نے پوچھا ھذا القاتل فما بعد المقتول یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا ہم نے سمجھ لیا، اس نے قتل کیا، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو قتل ہوا ہے، قتل کیا نہیں اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ، اس لیے کہ وہ ارادہ کر چکا تھا اپنے ساتھی کو مارنے کا، قتل کرنے کا، برائی کا ارادہ وہ کر چکا تھا، تبھی تلوار لے کر سامنے آیا، مگر کمزوری اور عجز کی بنا پر قتل نہیں کر سکا اور قتل ہو گیا۔ تو اس کا قتل نہ کرنا اس کے ضعف اور اس کی عاجزی اور اس کی کمزوری کی بنا پر، تو گناہ تو اس کو ملے گا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا مگر وہ گناہ اس نے نہ کیا، اس گناہ سے باز آ گیا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر، اس کو عین وقت پر اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، اللہ تعالیٰ کی خشیت غالب آ گئی اور اس کا ڈر اس کے دل پر چھا گیا اور اس خوف سے وہ کانپ اٹھا اور اس گناہ کو اس نے ٹھوکر مار دی اور گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے بندے کو نیکی دی جائے گی، اجر دیا جائے گا کہ اس نے ایک تو گناہ کیا نہیں حالانکہ عزم تھا پورا، اور دوسرا عین وقت پر اللہ کا خوف آ گیا، اور یہ خوف بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے مومن کا، بہت ہی قیمتی فرمایا ہے۔ احادیث میں اس کے نظائر موجود ہیں، مثلا وہ قصہ 3 افراد کا بنی اسرائیل کے جو کہیں جا رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، تو طوفان سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے، طویل روایت صحیح بخاری میں، اور طوفان کی شدت سے ایک چٹان سرکتی ہوئی اس غار کے دھانے پر آ کر رک گئی، راستہ بند ہو گیا۔ اب بڑی بھاری چٹان کیسے ہلائیں اسے؟ مانا ان کی موت یقینی، کیونکہ راستہ بند ہو چکا ہے۔ اب ان تینوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تینوں نے اپنی کسی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے، وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ان میں سے ایک شخص کی دعا کیا تھی، اس کی نیکی کیا تھی کہ الہ العالمین تو جانتا ہے کہ میں نے ایک نیکی کی تھی اور اس کی ایک عم ذات چچا ذات بہن تھی جو کسی بنا پر
فقیر اور قلاش ہو گئی، تنگ دست ہو گئی، اور اسے کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی، اور وہ میرے پاس آئی اور 120 دینار سونے کے سکے میں دینے پر راضی ہو گیا، اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ گناہ میں ملوث ہے۔ وہ انکار کرتی رہی، مگر میں اصرار کرتا رہا۔ اس گناہ پر مصمم ایک عزم میں نے کر لیا تھا۔ بالآخر وہ مجبوری کی ماری تیار ہو گئی، اور جب اللہ کی حد پامال کرنے کا وقت آ گیا تو وہ عورت زار و قدار ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی دعائیاں اور واسطے دیے مجھے، اور یا اللہ مجھے تیرا ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا، اور میں اس گناہ سے دور ہوا، نفور ہوا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ رقم بھی اس کو دے کر اس کو رخصت کر دیا، اور یہ سارا تیرے خوف کی بنا پر اور تیرے ڈر کی بنا پر۔ یا اللہ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے خالص تھی تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے، نکلنے کا راستہ عطا فرما دے۔ تو وہ چٹان سرک گئی۔ دو چیزیں تھیں، ایک اس کے خوف کی شدت، اللہ تعالیٰ کا شدید ترین خوف، دوسرا اس کے اخلاص کی قوت۔ اس نے گناہ کا عزم کیا تھا، مگر عین وقت پر اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اس گناہ کو ٹھکرا دیا، اور اس سے بعد آ گیا۔ اخلاص کی طاقت تھی اور خوف کی قوت تھی، جس سے وہ چٹان سرک گئی، اور تینوں کی دعا کے نتیجے میں اتنا راستہ بن گیا کہ تینوں آرام سے نکل گئے۔ اور بعض احادیث میں چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، تقطعت الصخرہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ نیکی کی قوت، اخلاص کی قوت اور خشیت الہی کی قوت۔ اسی طرح کا واقعہ ایک اور فرد کا، الکفل نامی فرد کا، مسند احمد وغیرہ میں ہے، اور وہ بھی اسی طرح کا معاملہ۔ اس کے پاس ایک خاتون مجبوری کی ماری آئی اور کچھ رقم کا اس نے تقاضا کیا، اور کفل مالدار تھا مگر بڑا گناہ گار، بڑی اللہ کی حدیں پامال کرنے والا، مشہور تھا اپنے علاقے میں، ایک بدمعاش اور بد کردار۔ اس نے اس عورت کے حسن سے پر فریفتہ ہو کر پیسے دینے کا وعدہ کر لیا، غالباً 60 یا 70 دینار سونے کے سکے، مگر ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کی بات رکھی، اور وہ عورت مجبوری کی ماری تیار ہو گئی، رات کی تاریکی میں آ گئی، اور کفل نے دروازہ بند کر کے جب اللہ کی حد پامال کرنا چاہی تو وہ عورت بھی رو پڑی، اور اس نے کفل کو اللہ تعالیٰ کے خوف کے واسطے دیے، اور کفل پر عین وقت پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے وہ پیسے بھی اس کو دے کر رخصت کر دیا۔ اور اتفاق ایسا کہ اسی رات کفل کے کمرے میں ایک اور مہمان آ گیا، اور وہ مہمان انسان نہیں تھا، ملک الموت تھا، جس نے کفل کی روح قبض کر لی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ دنیا کو معلوم نہیں کہ رات کی تاریکی میں کفل کے گھر میں یا اس کمرے میں کیا سرزد ہوا، کیا قصہ رونما ہوا۔ صبح جب لوگ اپنے کاروبار کے لیے نکلے اور کفل کے گھر کے پاس سے یا کمرے کے پاس سے گزرے تو دیکھا دروازے پر موٹا لکھا ہوا ہے، قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے رات کو کفل کے سارے گناہ معاف کر دی۔ جب دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تو آگے اس کی میت پڑی ہوئی تھی، انتقال ہو گیا۔ تو اس قصے میں کئی باتیں ہیں، اس کا گناہ کا ارادہ اور گناہ کو چھوڑ دینا اللہ کے خوف کی بنا پر، اور پھر انتقال کر جانا۔ اور اللہ رب العزت ایسے بندوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، چنانچہ دروازے پر موٹا اللہ نے لکھوا دیا کہ اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا تو یہ جانتی تھی کہ کفل بڑا ہی بدمعاش ہے، بڑا بد کردار ہے، اور رات کو گناہ کرتے کرتے مر گیا ہوگا، دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا۔ مگر خالق کائنات نے اس کو آخرت میں جنت عطا فرما دی، اور دنیا میں اس کی عزت
اور اس کے اکرام کے سارے تقاضے پورے فرما دیے. تو یہ بھی ایک حالت ہے کہ بندہ گناہ کا ارادہ کر لے مگر عین وقت پر گناہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اور اللہ رب العزت کی خشیت کی بنا پر. اور گناہ کے تعلق سے دوسری حالت کیا ہے؟ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً کہ بندہ گناہ کا ارادہ کر لے اور گناہ کر بھی لے، وہ گناہ کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ کیا لکھے گا؟ ایک گناہ لکھے گا، ایک گناہ لکھے گا. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا اگر بندہ گناہ کا ارادہ کر لے، فَعَمِلَهَا اور وہ گناہ کر بھی لے، یہاں عندہ کے الفاظ نہیں ہیں، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گناہ لکھے گا. نیکی کے لیے الفاظ ہے کہ اپنے پاس ایک نیکی لکھے گا، یہاں اپنے پاس کے الفاظ نہیں ہیں، بس اللہ اس کا ایک گناہ لکھے گا. یعنی ملائکہ کو حکم ہے کہ ایک ہی گناہ لکھو. نیکی اگر ارادہ کیا اور کر لی تو وہ تو کم از کم 10 نیکیاں اور 70 گناہ تک اور 700 گناہ تک اور جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے. لیکن گناہ اگر ارادہ کیا اور کر بھی لیا تو وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، بلکہ ایک ہی گناہ اس کا لکھا جائے گا. تو یہ دین اسلام کی ایک بڑی وسعت اور سماحت اور انتہائی عظیم الشان برکت کا ثبوت بھی ہے اور اظہار بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر جو سماحت اور وسعت کی بنیاد ہے وہ صحابہ کرام کی ایک استقامت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اس عظیم جماعت کا امتحان لیا اور بڑا کڑا امتحان.